اقبال کے کلام آپ پڑھے نا تو اس میں امید ہی امید ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے نیرہ سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس آخری دور میں جس امت میں شاہ سلیمان قونسوی، فضل الرحمان گنج مراد آبادی اور خواجہ فرید، خواجہ غلام فرید جیسے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس امت کی کوکھ ابھی جو ہے وہ سرد نہیں ہوتی۔ اس نے کہا اس دور میں آخر میں بھی اگر اس امت میں سلیمان قونسوی پیدا ہو سکتے ہیں، حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی پیدا ہو سکتے ہیں، حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے پیدا ہو سکتے ہیں، اقبال کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی اس امت کی روحانیت کی کوکھ جو ہے وہ مردہ نہیں ہوئی، ابھی بھی اس میں جو ہے وہ جہان تازہ پیدا ہو سکتا ہے۔ چشتیوں میں محفل سماع ایک تربیت کا ذریعہ ہے۔ تو حضرت خواجہ سلیمان قونسوی بالکل نوجوان تھے جب تونسا شریف بیعت ہوئے، اور ان کے دادا پیر ہیں حضرت فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں فخر جہاں، فخر پاک محبت سے کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جب حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی کو خلافت دی اور کہا کہ اپنی بستی میں جائیں، تو کہا کہ اللہ نے آپ کی قسمت میں کوہ سلیمان کا ایک شہباز رکھا ہے، اسے اپنے دام میں لانا اور اس کی تربیت کرنا۔ تو حضرت قبلہ عالم مہاروی ہر سال اس علاقے میں آیا کرتے تھے تاکہ یہ شہباز ان کے جال میں آئے۔ وہ خوش نصیب مرید جس کی تلاش میں اس کے شیخ آیا کرتے تھے، جی خود اندازہ لگاؤ کہ اس کا مقام کیا ہے، وہ باطنی طور پر کس قدر اللہ نے اس کو مضبوط پیدا کیا۔ مادر زاد ولی، اور پھر وہ وقت آیا کہ آپ ان کے دامن تربیت میں آ گئے، تو محفل ہو رہی تھی۔ حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شعر پڑھا گیا جو آج ہمارے ہاں جو ہے عجیب و غریب سماع اور قوالی ہے، یہ درویشوں کی قوالی نہیں ہوا کرتے، ان کے طریقے ہی اور ہوا کرتے تھے۔ تو پڑھنے والوں نے شعر پڑھا کہ از مدرسہ بمکہ روم یا بمیکدہ، اے پیرے رہ بگو کے طریقے ثواب چیز۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک اشارہ ہے کہ میں مدرسے سے تو فارغ ہو گیا ہوں، اب میں سیدھا مکہ شریف چلا جاؤں یا وہاں جانے سے پہلے کسی کے میکدہ محبت میں ادب سیکھوں، کسی کے میکدے میں جاؤں، ادب سیکھوں، عشق سیکھوں۔ میکدے سے مراد یہاں درویش کا وہ مقام جہاں محبت دی جائے، سرشاری دی جائے، کیفیت دی جائے۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، مدرسے سے تو میں فارغ التحصیل ہو چکا ہوں، اب میں سیدھا ہی جا کر جو ہے وہ ادھر اپنی عبادت شروع کر دوں، یا بیت اللہ شریف میں حاضر ہونے سے پہلے کسی سے ادب سیکھوں، کسی سے عشق سیکھوں، اور پھر ادب اور عشق سیکھنے کے بعد اللہ کے گھر میں جاؤں۔ از مدرسہ بمکہ روم یا بمیکدہ، اے پیرے رہ بگو کے طریقے ثواب چیز۔ یہ شعر سننا تھا کہ حضرت خواجہ شاہ سلیمان قونسوی پہ بجت تاری ہو، ایک آپ عجیب کیفیت میں رہے، یہاں تک کہ آپ کے مسام سے خون رسنا شروع ہو گیا اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت قبلہ عالم مہاروی اٹھے، انہوں نے پڑھنے والوں کو اشارہ کیا کہ بس کرو، آپ نے فرمایا بس کرو، ہمارا روہیلا پاری نہ جائے۔ روہیلا وہ پیار سے انہیں کہتے تھے، اور اپنی چادر آپ کے اوپر ڈال کر خود اپنے حجرے میں چلے گئے۔ قاضی نور محمد نارو والا اور حضرت قاضی محمد عاقل، یہ حضرت قبلہ عالم کے بڑے مقرب خلیفہ تھے، سینئر خلیفہ تھے، دونوں نے بیک زبان کہا کہ یہ روہیلا کس قدر خوش قسمت ہے کہ ایک ہی جست میں تجلی ذاتی تک جا پہنچا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہی جست میں تجلی ذاتی تک جا پہنچا۔ پھر جب وہ بیٹھے انہوں نے بھی دارالعلوم بنایا۔ یہی تعداد جو بہاؤدین زکریہ کے مدرسے کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ 500 طالب علم تھے، 50 اساتذہ تھے، یہی بات حضرت شاہ سلیمان قونسوی کی خانقاہ کے بارے میں بھی کہی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نے پورے تونسا کو ایک دارالعلوم بنا دیا۔ کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں کوئی مدرس نہیں تھا، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں کوئی طالب علم نہیں تھا، اور سب کے مصارف جو ہیں وہ خود برداشت نہیں کرتے۔ اور پھر آپ کے کمالات، آپ کے علمی کمالات، آپ کے فیض کے وارث ہوئے حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ۔ سیال سرگودے کے ساتھ ایک قصبہ ہے، یہاں حضور شیخ الاسلام قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں نے بیان کیا کہ یہ حضرت عباس علمدار کی اولاد میں سے، سیال ایک کاسٹ بھی ہے،
لیکن آپ کی کاس سے آل نہیں ہے بلکہ قصبہ سے آل ہے، یہ خود جو ہے وہ ہاشمی ہے، حضرت عباس علمدار کی اولاد میں سے ہے۔ آپ انتہائی حسین و جمیل اور خوبصورت انسان اور بڑے صاف باطن انسان تھے۔ اس قدر اللہ نے آپ کو حسن دیا تھا کہ آپ جوانی کے عالم میں ہمیشہ چادر اپنے چہرے پہ رکھتے تھے تاکہ حسن کی وجہ سے فتنہ نہ پھیلے۔ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بڑی خوبصورت بات میں سناؤں، ان کا ذکر بھی ہو جائے گا ذیل میں اپنے مرشد کے ساتھ۔ خواجہ شاہ سلیمان توسوی کے خلیفہ ہیں حضرت شمس الدین سیالوی، اور ان کے خلیفہ ہیں حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ حضرت اعلیٰ گولڑوی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے طے یہ کیا کہ میں نے کسی سے بیعت کرنی ہے، عالم بہت بڑے تھے وہ خود، تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ عالم ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ قادری ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ سید بھی ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ میں نے تو بڑی دل آویز شخصیت ان سے بیعت کرنی، اپنے استاد کے ساتھ سیال شریف حاضر ہوئے۔ حضور شمس الدین سیالوی کے چہرے پر نظر پڑی تو حیران ہو گئے کہ کوئی فرد بشر اتنا بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ محفل میں بیٹھ گئے، گفتگو شروع ہوئی علمی۔ ایک مسئلہ ہے وحدت الوجود، اس کی تشریح تو کوئی بہت بڑا یہ آدمی کر سکتا ہے، ہمیں تو نام ہی پتہ ہے، یہ مسئلہ ہے وحدت الوجود۔ پیر میر علی شاہ صاحب کو اس پہ خاص تحقیق حاصل تھی، اور پورے بر صغیر میں کوئی شخص مسئلہ وحدت الوجود پر ان سے زیادہ جامع گفتگو کرنے والا نہیں۔ حسن اتفاق سے مسئلہ وحدت الوجود پر گفتگو شروع ہو۔ وہ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ حضور شمس العارفین سیالوی نے تو ایسے ایسے نکات بیان کیے جو میرے فہم و علم ہی نہیں تھے۔ میں نے کہا اتنے بڑے عالم سبحان اللہ جو اتنے مسئلے پر ایسی گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ کاش یہ قادری ہوتے تو میں ابھی بیعت کر لیتا، کاش یہ قادری ہوتے تو میں ابھی بیعت کر لیتا۔ آج یہ بات بھی ہو رہی تھی تو حضرت شمس الدین سیالوی مسکرائے اور کہا شاہ جی مجھے اپنے پیر و مرشد کی طرف سے چاروں سلسلوں میں مجاز کیا گیا، میرے پاس چاروں سلسلے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب میں سید کی شرط پہ اڑا رہوں گا تو پھر ایسا انسان پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ چوتھی شرط سید ہونے والی جو ہے وہ میں نے خود ہی جو ہے وہ موقوف کر دیا۔ تو میں نے کہا ادھر بیعت کرو، ایسا آدمی پھر ملے گا کہ نہیں ملے گا جی۔ دو پھر واقعات دو سیدوں کی بھی میں بتاتا ہوں۔ شاہ جیونا والے سید ہیں تو یہ مشہور ہے نا کہ سیال جاٹوں کی کاسٹ ہے، تو کئی لوگوں میں ذہن جاتا ہے کہ کوئی یہ جاٹ ہے، تو جاٹ ہونا بھی کوئی عیب نہیں ہے، جاٹوں میں بڑے بڑے ولی ہوئے ہیں جی۔ تو شاہ جیونا والے شاہ جی آ کے بیعت ہو گئے، تو جب گئے نا تو لوگوں نے گاؤں والوں نے طنز کیا، انہوں نے کہا شاہ جی ایک جاٹ دی بیعت کر آئے ہو۔ شاہ جی نے ایک تاریخی بات کی پنجابی میں، سارے سمجھ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ گل لے لے کہ جٹ دا بننا ساوا دسیا تو میں اتھے ہی رہ گیا۔ اور اگر جٹ ہے تو کیا ہے، ادا بننا یعنی اس کے کھیت میں ہریالی دیکھی، اس کے گلشن کو سرسبز و شاداب دیکھا، کہنے لگے جٹ دا بننا ساوا دکھا تو میں اتھے ہی رہ پیا۔ ان بننا دے جٹ دا ساوا ہے تو پھر میں کی شرط پر لگتا رہوں گی۔ حضرت غلام حیدر جلال پوری سید ہے، سچے سچے سید، وہ بھی گئے اور سیال شریف بیعت ہو گئے۔ تو وہ گاؤں میں آئے تو بعض لوگوں میں تفاخر نسبی ہوتا ہے نا، تو ایک رشتہ دار نے بطور طنز کہا کہ شاہ جی ذرا اپنا شجرات سناؤ، شاہ جی اپنا شجرات سناؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا شجرہ سننا چاہتے ہو تو سنو، سید پتر سیال دا، سیال پتر پٹھان دا، پٹھان پتر کھرل دا۔ آپ نے کہا یہ میرا شجرہ ہے، پیر پٹھان ہے نا وہ پٹھان ہے، قبلہ عالم محاربی جو ہے وہ کھرل ہے۔ تو حضرت غلام حیدر جلال پوری نے فرمایا کہ میرا شجرہ سننا چاہتے ہو تو سنو، سید سیال کا بیٹا ہے، سیال پٹھان کا بیٹا ہے، پٹھان کھرل کا بیٹا، یہ میرا شجرہ ہے۔ بندہ عشق سودی تن کے نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں دے۔ محبت کے راستے میں فلاں ابن فلاں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، محبت کے راستے میں محبت ہی کی حیثیت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر پیر سیال کا فیض تو جناب امڑ کر آیا، کیا کیفیت تھی۔ توسہ شریف ایک دن جا رہے تھے کہ ایک بزرگ کو رستے میں تشریف لائے، کہنے لگے بیٹا تمہیں ایک تحفہ دینے آیا ہوں۔
تم درود کی بریت عمر پڑھا کرو۔ انہوں نے عرض کی کہ بہت شکریہ، لیکن میرا طریقہ یہ ہے کہ میرے شیخ مجھے جو کہتے ہیں میں وہی پڑھتا ہوں، اپنا بیچ میں نا میں وہ بزرگ بننے کی کوشش نہیں کرتا، کیونکہ کسی کے کو تربیت میں دیا ہوا ہوں نا میں۔ انہوں نے کہا جو مرضی شیخ سے پوچھ لینا، پوچھنا چاہو تو، لیکن یہ میری طرف سے بھارت کا ہوتا۔ جب تونسا شریف پہنچے تو پیر پٹھان نے کہا شمس الدین تم کتنے خوش قسمت ہو کہ غوث اعظم خود تشریف لا کے تمہیں کبریت عمر دے گئے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا وہ خود غوث اعظم تھے جو تمہیں تحفہ دے گئے، اس کو پڑھا کرو، اور اس وقت سے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں درود کی بریت عمر پڑھا جاتا ہے۔ پھر آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کی، ایک خاص طریقہ ہوتا ہے ورد کرنے کا، اور جب وہ زکوٰۃ ادا کی تو اہل مکاشفہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین کو تشریف لائے اور شمس الدین سیالوی کو نواز کر دیا۔ اس طرح فیض آپ کا بہا کہ جس طرح دریا امٹ کر آتا ہے، اس طرح جو ہے وہ آپ کا فیض جو ہے وہ جاری و ساری ہوا، اور پورا شمالی پنجاب کیا، پورا بر صغیر، کابل تک، چائنا تک، اور ماوراء النہر تک، اور بر صغیر کے تو اطراف و اکناف میں جو ہے وہ حضرت پیر سیال رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے۔ کیا گوڑا شریف، کیا جلال پور شریف، کیا بیرا شریف، کیا چاچڑ شریف، کہاں کہاں نہیں ہے۔ سیالکوٹ میں ہمارے شاہد صاحب اسی سلسلے میں بیت ہیں جی، پیر زامن علی شاہ صاحب وہاں پڑے، اجل خلفاء میں سے گزرے ہیں جو کہ پیر سیال کے خلفاء ہیں، پورے خطے کو انہوں نے منور کیا۔ حضرت فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ بر صغیر کے بڑے محسن، جو 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، یہ حضرت فضل حق خیر آبادی کے فتوے کی وجہ سے مزاحمت کی انہوں نے۔ ان کو تو انگریزوں نے پکڑا، کالا پانی، وہ جزائر تھے بڑے، وہاں پہ تلخ زندگی ہوتی تھی، وہاں انہوں نے قید کر دیا، وہیں پہ ان کا مسائل ہوا، لیکن وہ مرد حر ڈٹا رہا۔ ان کی کتابیں پڑھو، وہ وقت کے جید ترین لوگوں میں سے۔ پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تو عشق کا ایک استعارہ ہے، وقت کے جتنے فتنے اٹھ رہے تھے اعلیٰ حضرت بریلوی نے ان کا مقابلہ کیا، اور خاص طور پر اس زمانے کے فتنے دیکھیں نا، سب نے جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا۔ کس نے ختم نبوت کا انکار کیا، کسی نے آپ کی فضیلت کا انکار کیا، کسی نے آپ کے علم کا انکار کیا، کسی نے آپ کی حدیث کا انکار کیا، اور سب سے جو جلی انداز میں اپنے قلم کے ساتھ ان محاذوں پر ڈٹ گیا، اسے امام احمد رضا خان بریلوی، جس کے جام رسول کے جو ہے وہ جام، عشق رسول کے جام آج بھی لٹائے جا رہے ہیں، آج بھی لٹائے جا رہے ہیں۔ حضرت اعلیٰ گولڈوی پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ گیلانی سید ہیں، حضور پیر سیال سے بیعت ہوئے، آپ گئے حج پہ، وہاں بہت بڑی شخصیت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ سلسلہ عالیہ صابریہ کے شیخ تھے اور بڑے شیخ تھے۔ انہوں نے کہا پیر مہر علی شاہ صاحب میں آپ کو اپنے سلسلے کی خلافت دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے لیے میرے شیخ کی خلافت کافی ہے۔ انہوں نے فرمایا آپ مجھ سے خلافت قبول کریں گے تو میرے سلسلے کو بھی اعزاز نصیب ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے کہا مہر علی شاہ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہاں مکہ میں ہی رہ جائیں، اور آپ یہی سوچ رہے تھے کہ میں مکہ میں ہی رہ جاؤں، وہاں پہ اب کفر کی حکومت ہے، یہاں اللہ اللہ کروں گا بیت اللہ شریف کے جوار میں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ کیوں؟ بر صغیر میں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، اور اللہ نے اس فتنے کی سرکوبی آپ کی قسمت میں لکھی ہے۔ آپ میدان عمل میں نہیں بھی نکلیں گے نا تو آپ کی برکت سے وہ فتنہ ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھے گا، ایک حد سے زیادہ نہیں بڑھے گا۔ وہ قادیان کا فتنہ تھا، اس نے آپ کو چیلنج دے دیا، جب آپ نے کتاب لکھی، جب آپ نے مضامین لکھے، میرے سے مناظرہ، آپ نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ اب اس نے ایک عجیب بات کی، اس نے کہا کہ یہ مناظرہ، مکالمہ، یہ بحث کرنا، اس کی بجائے کلمی مقابلہ ہوگا، میں تفسیر لکھوں گا عربی زبان میں، آپ بھی عربی زبان میں تفسیر لکھیں، جو اجل علماء ہوں گے وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کی تفسیر بہتر ہے، کس کی عربی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ کا بیٹا درویش پیر سیال کا، جب آپ مرزا کے بارے میں کتاب لکھ رہے تھے نا تو آپ فرماتے تھے کہ میں صاف دیکھ رہا ہوں کہ میرے شیخ شمس الدین سیالوی کی طرف سے ایک نور کی رو مجھ پر آ رہی ہے، اور ان کی طرف سے مضامین لکھا کر ہو رہے ہوتے تھے۔ وہ پیر سیال کا فرزند، اس نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟
کہ میں بھی تفسیر لکھوں تو تم بھی تفسیر لکھو، میں بھی قلم کو حکم دوں گا کہ لکھو، تو بھی قلم کو حکم دینا، جس کا قلم خود بخود لکھنا شروع ہو جائے گا وہ مناظرہ کی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان لیکن اللہ، آپ نے ایک جذب کے عالم میں فرمایا کہ یہ لکھنا لکھانا کیا ہے، مردے بھی زندہ کرنے ہو تو آ جاؤ میرے لیے، وہ بھی مقابلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ حیران رہ گئے جی۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ شاہ جی اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا، اگر کرنا پڑتا، آپ بات مسکرا کے ٹال گیا، آپ نے کہا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، پہلے وہ معجزہ دکھاتا تو پھر میری باری آتی نا۔ لیکن حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری فرمایا کرتے تھے کہ یہ حضرت اعلیٰ گولڑوی نے انکسار سے کام لیا تھا، خدا کی قسم وہ حکم دیتے تو قلم تفسیر لکھتا، وہ حکم دیتے تو مردہ بھی زندہ ہو کے کھڑا ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حضور ضیاء الامت کی گواہی ہے، میں نے خود سنی ہے، اس کا کوئی اور راوی بھی نہیں ہے کہ میں نے خود سنی ہے کہ حضور ضیاء الامت نے فرمایا۔ اس سے بڑی میرے لیے کون سی تصدیق ہے جی؟ انہوں نے فرمایا اگر حضرت جو ہے وہ حکم دیتے قلم تفسیر بھی لکھتا، مردے کو کہتے کہ زندہ ہو جاتا، مردہ خدا کی قسم زندہ ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا یہ تو انہوں نے انکسار سے کہا، اسے جرأت نہ ہوئی، اور وہ فتنہ عیسائیوں نے دبا دیا۔ اقبال تو پھر اقبال ہے، اقبال کے کلام میں جاگنے کا پیغام ہے، صاحب کا پیغام ہے۔ حضور ضیاء الامت فرماتے تھے یہ صاحب درویشوں کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک جاگ کے ڈیوٹی دینے والے اور ایک ذکر فکر کی سرمستی میں روحانی ڈیوٹی دینے والے، اسے کہتے ہیں سکر۔ اور جو جاگ کے ڈیوٹی دیتے ہیں پروفیسر صاحب کی طرح وہ ہوتے ہیں صاحبان صاحب۔ یہ حضور ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے کہ یہ دور صاحب کا دور ہے، یہ سکر کا دور نہیں ہے۔ اب تو ہر طرف سے فتنے ہیں، درویش جو ہے وہ اگر ماستی رہیں گے تو پھر دین کا دفاع کون کرے گا؟ یہ جاگ کے ڈیوٹی دینے کا وقت ہے۔ اقبال کا پیغام بھی صاحب کا پیغام ہے، جاگنے کا پیغام ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میری طبیعت کا میلان سکر کی طرف ہے، عاشق تھے نا رسول اللہ کے، ایسا شخص مستغرق رہتا ہے، سرور میں رہنا چاہتا ہے۔ اقبال کہتے تھے میری اپنی طبیعت کا رجحان تو سکر کی طرف ہے، لیکن اللہ نے مجھ سے صاحب کہلوایا ہے، اس میں کوئی راز نہیں۔ اس نے قوم کو جگایا۔ ایک موضوع پہ شیخ اکبر پہ ان کو لیکچر دینا پڑا تو انہوں نے گولڑا شریف خط لکھا، اس میں بھی بڑا راز ہے، اور کہا کہ میں بر صغیر میں کوئی اور دروازہ ایسا نظر نہیں آتا جسے اس مقصد کے لیے کھٹکایا جائے۔ وہ خط پیر میر علی شاہ صاحب کے پاس پہنچا، وہ ان کے آخری ایام تھے اور ایک زیادہ تر وہ استغراق کی کیفیت میں، محبیت کی کیفیت میں رہتے تھے، جو کہ اکثر درویش آخری ایام میں رہتے تھے۔ خلیفہ نے یہ خط انہیں سنایا تو دو باتیں انہوں نے کہا، ایک تو تبصرہ انہوں نے کیا کہ یہ کوئی بہت بڑا انسان ہے جس نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے، یہ چھوٹے آدمی کا سوال ہی نہیں، اور دوسری بات انہوں نے کی کہ یہ شخص تو مجھ سے وہ سودا لینے آیا ہے جس کی دکان میں 40 سال پہلے بند کر چکا۔ اللہ اکبر۔ ظاہر ہے اس کا تعلق سکر سے تھا جی۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی کہا یہ دکان میں 40 سال پہلے بند کر چکا۔ پیر میر علی شاہ ابو الوقت درویش تھے، ابو الوقت درویش تھے، وہ اپنی کیفیات پہ قادر تھے، وہ جواب دے بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا پھر دیکھیں گے۔ ایک مجذوب آپ کے آخری دنوں میں نا گولڑا شریف میں پھرا کرتا تھا، کچھ لوگ آپ کی عیادت کر کے آ رہے تھے، اس نے کہا کیا حال ہے تمہارے پیر کا؟ انہوں نے کہا جی بس بہت بیمار ہے، چرپائی سے اٹھ ہی نہیں سکتے۔ وہ کہنے لگا وہ مکر کر رہا ہے، اس کا سایہ غائب ہو گیا ہے اس لیے اٹھ نہیں رہا تاکہ فتنہ نہ پڑے۔ وہ نور کی اس کیفیت میں ہے کہ ان کا اب سایہ باقی نہیں رہا، اس لیے وہ بستر سے لگے ہوئے ہیں تاکہ یہ قوم، تاکہ لوگوں پر یہ راز نہ کھل جائے کہ پیر میر علی شاہ لطافت کے اس مرحلے میں ہے کہ آپ کا سایہ غائب ہے۔ اور یہ کیفیت ہوتی ہے، خواجہ غریب نواز پہ 40 دن یہ کیفیت رہی کہ ان کی آواز تو سنائی دیتی تھی، وجود نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ یہ نور کی کیفیت ہو جاتی ہے درویشوں پہ، روحانیت کے اپنے راز۔ پیر میر علی شاہ صاحب اس چیز پہ قادر تھے، لیکن پیر میر علی شاہ صاحب اقبال کو صاحب سے سکر کی طرف لانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ نے نہیں چاہا کہ اقبال اس موضوع پہ اس سے زیادہ آگے جائیں، وہ وہی ڈیوٹی دیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگا دی۔ اور پھر اس درویش کی وجہ سے ہمیں پاکستان نصیب ہو گیا، اس میں سارے بزرگوں کے ہیں، حضرت قبلہ عالم مہاروی، شاہ سلیمان توسوی، شمس الدین سیالوی، اعلیٰ حضرت کے تربیت یافتہ لوگ اقبال کی دعوت کو لے کے آگے بڑھے۔ سنی کانفرنس بنارس نے اس پیغام کو آگے کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا۔
مقدور پر میں نے ان درویشوں کا نام ہی لے لیا ہے، تھوڑی تھوڑی باتیں بھی میں نے عرض کر دی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سبحان اللہ۔ ہمارے محسن ہیں اور محسنوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ روایتی باتیں، یہ روایتی لوگ نہیں ہیں، یہ ہمارے محسن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی تعلیمات پہ عمل توفیق۔ آمین آمین سبحان اللہ۔